ہفتے وار کالم کے ساتھ میں ہوں ماہپارہ سفتر۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے بہت معذرت، آج فلو کی وجہ سے آواز بہت خراب ہے۔ یوں تو میں نے ملک عزیز میں ہمیشہ یہ دعائیں سنی کہ احتسابی عمل صاف اور شفاف بنایا جائے، مگر وہ تو ہو نہ سکا۔ البتہ یہ آوازیں بلند سے بلند تر ہونے لگیں کہ پہلے خود احتساب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ گزشتہ 3-4 اشروں سے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو کرپشن میں مبینہ طور پر ملوث افراد، جن میں بہت نمایاں تعداد سیاستدانوں کی ہوتی ہے، ان کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ مقدمات پس منظر میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ حال ہی میں پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر عاصم کا کیس ہوا، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر تفتیش ہوتی رہی۔ یہی نہیں، مقدمات کی سماعت کے دوران میڈیا ٹرائل کی بالکل کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ اشرافیہ اور افسر شاہی کا مالی کرپشن میں ملوث ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ 80 کے عشرے کی بات ہے کہ اسلام آباد میں ایک محفل میں تعمیراتی ٹھیکیدار سے ایک نو تعمیر سڑک کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، جو بننے کے چند ماہ بعد ہی ٹوٹنی شروع ہو گئی تھی۔ جو کچھ ٹھیکیدار نے مجھے بتایا، یقین کیجئے کہ میں سن کر کانپ گئی۔ کہنے لگے کہ ٹوٹیں گی نہیں تو اور کیا ہوگا۔ کرپشن اتنی ہے کہ کسی بھی تعمیراتی ٹھیکے کے لیے جو فنڈز مختص کیے جاتے ہیں، ان میں سے 75% تک اوپر سے نیچے تک اداروں کے اہلکاروں کو خوش کرنے اور باقی رقم ٹھیکیداروں کی جیب میں چلی جاتی ہے۔ منصوبے پر بمشکل 1/4 رقم خرچ ہوتی ہے، یعنی 100 روپے میں سے 25 روپے، تو اس میں تو ایسی ہی سڑک بنے گی۔ اور وہ کوئی سول نہیں، فوجی حکومت کا زمانہ تھا۔ مگر میں نے کبھی کسی ٹھیکیدار، تعمیراتی کمپنی یا راشی اہلکاروں کی بڑے پیمانے پر تطہیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ جنرل ضیاء کا تمام زور مخالف سیاستدانوں کی بے کنی پر رہا۔ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایک آدھ شہری یہ کہہ سکے کہ اس نے اپنے جائز کام کے لیے بھی کبھی سفارش نہیں کروائی۔ اور پھر کیا ملک میں اقربا پروری کی موجودگی سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم و بیش سبھی ادارے کسی نہ کسی قسم کی کرپشن میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں، کچھ کم اور کچھ زیادہ، مگر اس سے مبرہ کوئی بھی نہیں۔ سینٹ کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ دفاع کی قائمہ کمیٹی میں 19 ارب روپے کے میگا پروجیکٹ اور ڈی ایچ اے سٹی کے لیے 25,000 کینال اراضی خریدنے کے اسکینڈل دبا دیے گئے۔ سابق ایڈمرل منصور الحق اور کئی جرنیل جو سول اداروں کے سربراہ بنائے گئے، ان کی کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اس سے انکار ممکن ہے کہ ہر فوجی حکومت انہی سیاستدانوں کے ذریعے اپنے اقتدار کو طول دیتی رہی؟ تو گویا جب تک وہ آپ کے ساتھ ہیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے، اگر کسی ملک کے نظام عدل کی یہ شہرت ہو جائے، جو میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا کہ وکیل کے بجائے جج کر لیجئے، تو آپ سوچئے کہ ایسے ملک میں انصاف کی صورتحال کیا ہوگی اور اس ملک کی اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی۔ کئی اشروں سے میں یہ سنتی آئی ہوں، اور یقیناً آپ لوگ بھی یہی سنتے آئے ہوں گے کہ ملک سے کرپشن کا قلع کما کر دیا جائے گا۔ عجب ستم ظریفی یہ ہے کہ 90 کے عشرے میں 2 مرتبہ بے نظیر اور 2 ہی مرتبہ نواز شریف کی حکومتوں کی برطرفی کی وجہ ہمیشہ کرپشن بتائی گئی۔ ہر حکومت، فوجی ہو یا سول، اس وعدے کے ساتھ برسر اقتدار آتی رہی، مگر کرپشن ختم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ملک میں 70 برس میں کوئی ایسا نظام نہیں بن سکا جو ہر قسم کے اثر و رسوخ، اقربا پروری اور کرپٹ عناصر سے پاک اور باصلاحیت اور بدعنوانی سے دور اہلکاروں پر مبنی ہو۔
احتساب کی زد میں آنے والے سیاستدانوں نے ہمیشہ یہ الزام عائد کیا کہ اس ادارے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ عرصے قبل ہی سینٹ میں احتساب کے نئے قانون پر بحث کرتے ہوئے سینٹ کے سابق چیئرمین رضا ربانی نے بہت زور دے کر کہا، جو ریکارڈ پر موجود ہے، کہ ادارے کی ساکھ بنانے کے لیے جب تک ملک بھر کے لیے ایک ایسا یکساں اور آزاد احتسابی قانون نہیں بنایا جاتا جس میں کوئی بھی مقدس گائے نہ ہو، نہ ججز، نہ جرنیل اور نہ افسر شاہی، اس وقت تک احتساب کو سیاسی انتقام ہی سمجھا جاتا رہے گا، چاہے وہ احتساب کتنی ہی سچائی پر مبنی کیوں نہ ہو۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔